چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت جلد رنگ گورا اور جلد نرم ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھائیں، اس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیر، دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد اس پھل کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ نمک سے بھری غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام کرنے سے روکا جا سکے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: مچھلی کھانے سے، سبز چائے پینے سے، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے، انار کا جوس پینے سے، بیریز کھانے سے۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ شوگر یعنی ذیابیطس والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں کے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف و رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ گنجے افراد برائی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہوں، انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہیں۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگایا کرے، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانب۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نمبر 1، بند گوبھی کا استعمال۔ نمبر 2، لیموں کا رس۔ نمبر 3، پالک کا زیادہ استعمال۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1، تعریف۔ نمبر 2، دنیا کی سیر۔ نمبر 3، عیش و عشرت۔ نمبر 4، محبت۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، غیر ذمہ دار۔ نمبر 2، کم سن۔ نمبر 3، قوت برداشت۔ جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ باوضو سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے کے دائیں سیدھی طرف کے کان میں دم کریں، پھونک ماریں۔ اسی طرح پھر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں۔ یہ عمل صبح کو 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ کیا کریں۔ چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا چھوڑ دے گا۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے 2 یا 3 کھجوریں کھا لیا کرو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرماس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد صابن سے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ انگلش میں 1 سے گنتی شروع کریں تو آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ 1 ملین تک پہنچ جائیں گے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے۔ اچھا کھانا کھائیے۔ ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہے۔ متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی صحت بڑھائیں، تمباکو نوشی ترک کر دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، وزن، بلڈ پریشر اور شوگر نہ بڑھنے دیں، مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں، نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر سویا کریں، اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ میں چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے۔ آنکھ میں دانا نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی ہوتی ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جس کے گھریلو یا کاروباری حالات خراب ہوں اسے چاہیے کہ یا خبیرو کثرت سے پڑھے، حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔